حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت و صفت کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلایا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی تذکرہ کئی مرتبہ موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرے سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہ تو اسے دیکھے اور نہ وہ تمہیں دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ بس ساتھیوں نے اجازت دی اور یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر منزل با منزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو نہایت خوبصورت بارش سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی بات سے روئے اور کہا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام ہوں۔ یہودی بولا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سوچنے لگا کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ آخر کار سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہودی سے کہنے لگے کہ میں تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں گے، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کہا، جس سے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک بحران مچ گیا اور سب آہ بکاہ کرنے لگے اور یہودی سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ یہ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے، اور شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، میری سفر کی ناکامی، اور اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی اور جن ہی دیا تھا تو کاش میں تو رات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی رضی اللہ عنہ ہے۔ یہودی بولا، میں نے آپ کا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے دوران میں دانتوں سے شعاعیں نکلتی تھیں، سینے سے ناک بک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پرگوشت تھیں، قدموں کے تلوے قطرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی رضی اللہ عنہ، آپ نے جو کچھ بتایا سچ بتایا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں سونگنا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ سلمان رضی اللہ عنہ، جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ذرا بیچ دو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آواز آئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا اور سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال لائیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہا کہ واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد و یکتا اور یگانہ ہے، کائنات تیری نیازمند اور بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف میں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں،
اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔